چیز یہ ہے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر ہم سب کا یقین اور ہم سب کا ایمان ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی، اور اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ کب ہوئی، کہاں سے ہوئی اور کس وقت ہوئی۔ اس کے بارے میں متعدد روایات آتی ہیں۔ اس کے بارے میں 5 روایتیں ہیں۔ کہیں پر آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور کہیں دوسری روایت میں آتا ہے کہ ربیع الثانی کے مہینے میں ہوئی، پھر کہیں اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ رجب کے مہینے میں ہوئی، اور اس کے بعد چوتھی روایت جو آ رہی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جو ہوئی وہ رمضان کے مہینے میں ہوئی، 5ویں روایت جو ہے وہ شوال کے مہینے میں آتی ہے۔ یہ 5 روایتیں ایسی ہیں، لیکن کسی ایک خاص روایت پر یا کسی ایک مہینے کے بارے میں یا کسی ایک خاص تاریخ پہ کوئی قطعی دلیل نہیں ہے، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ اس پر مہر لگا دیا جائے کہ اسی تاریخ اور اسی مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ لیکن ہاں، یہ یقین اور یہ ہم سب کا ایمان ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اور زیادہ راجح قول جو آج جو ہے امت کے اندر شمار کیا جاتا ہے وہ رجب کا مہینہ شمار کیا جاتا ہے، اور رجب کے مہینے میں 27ویں شب کا جو ہے شمار کیا جاتا ہے کہ 27ویں شب کو جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی۔ اسی معراج کے بارے میں ایک مختصر سا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ کر کے انشاءاللہ اپنی بات ختم کر دوں گا۔ وہ یہ کہ رات کا وقت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں موجود ہیں، اور وہاں پر سو رہے ہیں، آرام فرما ہیں۔ تو اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے فرشتوں کے لشکر کے ساتھ آتے ہیں، آسمان سے اترتے ہیں، اور آتے ہیں تو جب وہ پہنچتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس تو دروازے سے داخل نہیں ہوتے۔ ایک انسان ہے جب آتا ہے تو آواز دیتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، بیل بجاتا ہے کہ بھائی دروازہ کھولو، کوئی آیا۔ تو وہ جو ہے نہ تو دروازہ کھٹکھٹایا نہ دروازے سے داخل ہوئے، بلکہ وہ آسمان کو وہ چھت کو پھاڑ کر کے گھر کے اندر، روم کے اندر داخل ہو گئے۔ جیسے یہ حجرہ بنا ہوا ہے، اب حجرے کے اندر جو ہے چھت کو پھاڑ کر کے اندر آئے۔ اب جیسے اندر آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں ایک دم، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اٹھیے، آپ کو ایک سفر پہ چلنا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اب لے کر کے وہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ چلے۔ اب چل کے وہاں سے آئے حتیم کعبہ میں، حتیم کعبہ میں آئے، وہاں پر لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد سو گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب اٹھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ یہاں پر 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں۔ تو وہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل نماز حتیم کعبہ میں پڑھی، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اور آگے چلے۔ اس کے بعد اور آگے چلے جو ہے، پھر اس کے بعد آب زمزم کا کنواں جہاں پر ہے، جہاں سے زمزم نکلتا ہے، وہاں پر لے کر کے پہنچے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ یہاں پر 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نفل نماز پڑھی۔ اب اس کے بعد اور آگے لے کر کے چلے تو مدینہ منورہ پہنچے، جہاں آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہے، جس کا پرانا نام یثرب تھا۔ اس وقت اس کا نام یثرب تھا، یثرب کے نام سے وہ شہر مشہور تھا، پرانا نام مدینہ کا یثرب تھا۔ اب وہاں پر لے کر کے پہنچے، تو جب وہاں پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ 2 رکعت نفل نماز یہاں بھی پڑھ لیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات مان کر کے وہاں پر بھی 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اور پھر وہاں مدینہ منورہ سے لے کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام طور سینا پہنچے۔ تو وہاں پر جب پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہاں بھی 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں۔ یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے چل رہے ہیں، منزل در منزل آگے بڑھ رہے ہیں، اور کہتے جا رہے ہیں کہ کہاں کہاں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ایسے ایسے یہاں پر آنا ہے، تو کہا کہ آپ یہاں بھی 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں۔ وہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی۔ اب اس کے بعد جو ہے اور آگے چلے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. جس پہاڑی پر، اس پہاڑی کا نام کیا تھا؟ طور. اس پہاڑی پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کیا کرتے تھے. کوئی بھی معاملہ آتا تھا تو اس پہاڑی پر جاتے تھے تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے اور اپنے معاملات کو حل کروا لیا کرتے تھے. وہاں پہنچے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کہ آپ یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھ لیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نفل نماز پڑھی. اب اس کے بعد وہاں سے اور آگے چلے تو مدین اترے، مدین میں اترے. اب جب مدین پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ یہاں پر بھی 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں. وہاں پر جو ہے مدین میں اتر کر کے 2 رکعت نماز پڑھی. پھر وہاں سے اور آگے چڑھے تو بیت اللحم پہنچے. بیت اللحم یہ بھی ایک جگہ ہے. تو وہاں پہنچے تو کہا آپ یہاں پر بھی 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں. تو وہاں پر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی. اسی طریقے سے بیت اللحم جگہ کون سی ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اب اسی طریقے سے وہاں پر یہ جگہ بتائی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. تو یہاں پر آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں. وہ پڑھا. اب پھر جب وہاں سے بیت اللحم سے نکلے، وہاں سے جب لے کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے تو بیت المقدس پہنچے، فلسطین. وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ تمام انبیاء کرام کی ساری جماعتیں وہاں پر موجود ہیں، تمام انبیاء وہاں پر موجود ہیں. اب دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حیران رہ گئے. یہ رات کا وقت ہے، ابھی یہ رات ہی میں پورا سفر طے ہو رہا ہے، صبح نہیں ہوئی، اور رات ہی میں جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. تو وہاں پر جب پہنچے، بیت المقدس پہنچے تو سارے انبیاء کرام وہاں پر موجود تھے. تو وہاں پر اذان دی گئی، اذان دی گئی اور امامت کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھایا گیا کہ آپ امامت فرمائیں تمام انبیاء کرام کی. اور اذان بھی دی گئی، امامت کے لیے ہمارے نبی کو آگے بڑھایا گیا اور اقامت کہی گئی. ہمارے نبی نے امامت کی. یہ عشاء کے بعد کا وقت ہے اور فجر سے پہلے کا. عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے کے جو ہے یہ جو وقت ہوتا ہے دونوں نمازوں کے درمیان کا، اس کے بیچ کی یہ نماز پڑھی گئی ہے. اب اس میں جو ہے یہ نہ تو فجر کا وقت آ رہا ہے اس میں، نہ تو عشاء کا وقت آ رہا ہے. اب اس کے دونوں کے درمیان کا وقت ہے، اس کے بیچ میں یہ نماز پڑھی گئی. اب وہاں سے بیت المقدس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے. حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے اور چل کر کے جو ہے وہ جب چلے وہاں سے تو سب سے پہلے آسمان پر پہنچے. پہلے آسمان پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے. اب اس کے بعد دوسرے آسمان پر پہنچے. تو جب دوسرے آسمان پر پہنچے تو دوسرے آسمان پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. اب جب وہاں ملاقات ہوئی اس کے بعد جب تیسرے آسمان پر چلے تو تیسرے آسمان پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی. اب اس کے بعد چوتھے آسمان پر چلے تو چوتھے آسمان پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی. اب وہاں سے چلے پانچویں آسمان پر. اب پانچویں آسمان پر چلے تو وہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی. اب وہ پہنچے چھٹے آسمان پر لے کر کے. اب چھٹے آسمان پر جب پہنچے تو وہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب وہاں سے چلے ساتویں آسمان پر. اب ساتویں آسمان پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات